جاء لا تقبل الصلاة بغیر طہور۔ باب ما ان احادیث کے بیان میں جو آئے ہیں اس بارے میں کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہورن، بغیر وضو کے۔ طہور بضم طا وضو کرنے کو کہتے ہیں، اور طہور بفتح طا پانی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں طہور نہیں ہے، ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر پانی کے، یعنی پانی پر کھڑے ہو تو نماز ہوگی اور خشکی پر کھڑے ہو تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں طہور نہیں ہے، طہور سے مراد پانی نہیں ہے بلکہ طہور ہے۔ طہور کا معنی وضو، اس کا معنی یہ ہوا لا تقبل الصلاۃ، نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہورن، بغیر وضو کرنے کے۔ ایک بات اچھا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی جو ترجمۃ الباب باندھتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ عموماً باب کی حدیث کو ترجمۃ الباب بناتا ہے، جس طرح یہاں اس نے کہا لا تقبل صلاۃ بغیر طہورن، اور یہی روایت الفاظ ہے روایت کے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاۃ بغیر طہورن۔ اس لیے امام ترمذی کے روایات کا انطباق ترجمۃ الباب کے ساتھ بالکل ظاہر ہے۔ امام بخاری کے تراجم میں خفا ہے، امام ترمذی کے تراجم میں خفا نہیں ہے۔ یہ عموماً روایت باب کے الفاظ کو نقل کر ترجمہ بناتا ہے اور روایت کو ذیل میں اس کے لیے بطور دلیل کی بناتے ہیں۔ دو باتیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب۔ ترمذی کا ایک سند تو قتیبہ بن سعید ابو عوانہ ہے، اور تیسرے نمبر پر استاد کون ہے؟ سماک۔ اب امام ترمذی کا دوسرا استاد ہے حدثنا حناد، حناد کا استاد ہے وکی، وکی کا استاد ہے اسرائیل، اسرائیل کا استاد ہے سماک۔ اب دیکھو اول سند کا بھی تیسرا آیا کون؟ سماک، اور دوسری سند میں چوتھا آیا سماک۔ آگے سند متفق عن مصعب ابن سعید، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحویل۔ اس لیے مصنف نے یہاں ذکر کیا، یعنی انتقال کیا ایک سند سے دوسری سند۔ ٹھیک ہے، البتہ یہاں ایک جدید بات سنو کہ کنایا ہے تحویل سے، کنایا ہے، اور تحویل کی دو قسم ہیں۔ ایک تحویل وہ ہے جو کثیر الوقوع ہو، اور ایک تحویل وہ ہے جو قلیل الوقوع ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تقسیم اس لیے آئی کہ حدیث کی ایک جانب میں مصنف ہے امام ترمذی ہے، اور دوسری جانب میں صحابی ہے۔ اگر صحابی کی طرف سے سند ایک ہے اور مصنف کے قریب پہنچ کر دو بن گئے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر الوقوع۔ جس طرح یہاں صحابی جو ہے ابن عمر ہے، اس کا شاگرد مصعب ہے، اس کا شاگرد سماک ہے، تو صحابی کی طرف سے سند ایک جا رہی ہے، لیکن آگے سماک کی دو شاگرد ہے، ایک شاگرد اسرائیل ہے اور ایک شاگرد جو ہے وہ ابو عوانہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف کی جانب جو ہے سند متعدد ہوا، اس کو کہتے ہیں تحویل کثیر الوقوع۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور قلیل الوقوع یہ ہے کہ یہ جانب صحابی کا ہے، یہ مصنف کا ہے، مصنف کی طرف سے سند ایک جا رہی ہے، جب یہاں تک پہنچا اس کے دو شاگرد ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ہے، اس سے الگ سند حضور تک پہنچی، اس کی الگ سند حضور تک پہنچی۔ اب مصنف کی طرف سے سند ایک ہے، صحابی کی جانب جو ہے سندی دو ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تحویل قلیل الوجود۔
قلیل یہاں کون سی تعویل ہے؟ کثیر الوجود صحابی کی طرف سے جو سند چلا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن مصنف کی جانب دو ہو گئے، یہ تحویل کثیر الوجود ہے۔ عن سماک عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور، صحیح نہیں ہے نماز بغیر وضو کے، ولا صدقۃ، اور صحیح نہیں ہے صدقہ من غلول، مال حرام سے۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور، قبول کی دو قسم ہیں، ایک قبول اصابت ہے، ایک قبول اجابت ہے۔ ایک قبول اصابت ہے، ایک قبول اصابت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا ذمہ فارغ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول اصابت، کیا ہو جائے؟ ذمہ فارغ ہو جائے۔ جس طرح اس نے عصر کی نماز وقت مکروہ میں پڑھی تو یہ نماز قبول ہے، قبول اصابت کے ساتھ، یعنی بس اس کا ذمہ فارغ ہوا، ثواب شواب نہیں ملا، یہ قبول اصابت ہے۔ اور ایک قبول اجابت ہے، قبول قبول اصابت اس کو کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو اور اس پر ثواب مرتب ہو جائے۔ جیسے آپ فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو یہ نماز قبول اصابت کے ساتھ ہے، یعنی آپ کا ذمہ بھی فارغ ہوا اور ثواب بھی مل گیا۔ اور ایک قبول اجابت کہ وقت مکروہ میں نماز پڑھے تو ذمہ تو فارغ ہوا لیکن ثواب سے محروم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بآسان الفاظ قبول کے دو معنی ہیں، ایک قبول کا معنی صحت اور ایک قبول کا معنی ثواب۔ ایک قبول کا معنی صحت اور ایک قبول کا معنی ثواب۔ اگر قبول کا معنی صحت ہو تو اس کا معنی لا تقبل لا تصح صلاة بغیر طہور، صحیح نہیں ہے نماز وضو کے بغیر۔ اور اگر قبول کا معنی ثواب ہے تو اس کا معنی یہ کہ لا تصاب الصلاة بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز کا ثواب نہیں ہے، صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا معنی کیا ہے؟ لا تصح صلاة بغیر طہور، کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر وضو کے۔ اور دوسرے کا معنی کیا ہے؟ لا تصاب علی صلاة بغیر وضو، اگر بغیر وضو کی نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب نہیں ہے، صحیح ہے، ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں لا تقبلو بمعنی لا تصابو کی نہیں ہے، کیونکہ اگر لا تصابو کے ہو تو اس کا معنی ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھنی صحیح تو ہے لیکن ثواب نہیں ہے، اور حالانکہ سرے سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہاں لا تقبلو بمعنی لا تصابو کی نہیں ہے بلکہ بمعنی لا تصح صلاة بغیر طہور۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں لا تقبلو بمعنی لا تصابو کے ہیں یا بمعنی لا تصح کے؟ اس کی دلیل تو ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، تو یہ فاغسلوا وجوہکم طہارت ہے یا نہیں ہے؟ اب اذا قمتم الى الصلاة یہ شرط ہے، اور فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق یہ اس کے لیے کیا ہے؟ جزا ہے، اور شرط اور جزا میں تلازم ہوتا ہے۔ اگر جزا نہیں ہے، منتفی ہے، تو معلوم ہوا کہ شرط بھی منتفی ہے، معلوم ہوا کہ انتفاعی وضو سے انتفاع صلاۃ کا آتا ہے نہ کہ انتفاع ثواب کا آتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اذا قمتم الی الصلاۃ یہ شرط ہے،
فاغسلوا وجوہکم یہ جزا ہے، اور قانون یہ ہے کہ انتفاعی جزا سے انتفاع شرط کا، اور انتفاعی شرط سے انتفاع جزا۔ معلوم ہوا کہ انتفاعی وضو سے انتفاع صلاۃ کا آتا ہے، نہ کہ انتفاع ثواب کا آتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک دوسری دلیل کہ لا تقبلوا بمعنی لا تصح کے ہیں، حدیث مبارک میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ، تو نبی علیہ السلام نے طہور کو چابی بنایا، اور چابی کے منتفی ہونے سے تالے کا کھل جانا منتفی ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ طہور کے منتفی ہونے سے صلاۃ ہی منتفی ہے، نہ کہ ثواب منتفی ہے۔ بات آئی۔ تیسری دلیل ہماری اس حدیث میں ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور معطوف علیہ ہے، اور ولا صدقۃ من غلول یہ اس پر معطوف ہے، اور قانون یہ ہے کہ معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، اور لا صدقۃ من غلول ان کا معنی کیا ہے کہ مال حرام سے صدقہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملتا، تو وہاں تو نفس صدقہ کی نفی ہے، تو یہاں نفس صلاۃ کی نفی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ؟ لا صدقۃ من غلول کا معنی کیا ہے کہ اگر مال حرام سے صدقہ دیا جائے تو ثواب نہیں ملتا، یا صدقہ صحیح نہیں ہے، صدقہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ کہ طہارت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے، نہ یہ کہ ثواب نہیں ملتا۔ تین دلائل ہو گئے۔ پھر سنو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ لا تقبلوا کی دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی لا تصح الصلاۃ، اور ایک اس کا معنی لا تصاب علی الصلاۃ، ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اول معنی صحیح ہے، وہ کون سا؟ لا تصح۔ اس کی تین دلائل ہے۔ ایک دلیل یہ کہ قرآن میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو قمتم الی الصلاۃ شرط ہے، فاغسلوا جزا ہے، اور جہاں جزا منتفی ہو وہاں نفس شرط منتفی ہوتی ہے، تو اگر وضو نہیں ہے تو نفس صلاۃ نہیں ہوگی، نہ کہ ثواب منتفی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ الطہور، تو طہور وضو کو حضور نے مفتاح بنایا، اور چابی نہ ہونے سے دخول فی الدار منتفی ہوتا ہے، تو اسی طریقہ سے وضو نہ ہونے سے صلاۃ منتفی، ٹھیک ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ یہاں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور معطوف علیہ ہے، اور ولا صدقۃ من غلول یہ کیا ہے؟ معطوف ہے، اور معطوف میں لا صدقۃ میں لا سے نفی ثواب صدقے کا ہے یا نفس صدقہ کی نفی ہے؟ ہاں، تو جب وہاں نفس صدقہ کی نفی ہے تو یہاں نفس صلاۃ کی نفی ہے، نہ کہ ثواب کی نفی۔ بات آئی سمجھ؟ ہاں؟ چوتھی دلیل یہ ہے کہ لا تقبل صلاۃ میں صلاۃ نکرہ ہے اور سیاقی نفی میں واقع ہے، اور قانون یہ ہے کہ نکرہ سیاقی نفی کے لیے میں واقع ہو جائے تو وہ لا نفی جنس ہوتا ہے، تو اس لا نے جنس صلاۃ کو نفی کی، نہ کہ ثواب کو نفی کی۔ لا رجل فی الدار، رجل نکرہ ہے اور سیاقی نفی میں واقع ہے، تو لا رجل سے لا سے رجل کی صفت نفی ہوتی ہے یا نفس رجل کی نفی ہوتی ہے؟ نفس رجل کی نفی، تو یہاں بھی صلاۃ نکرہ ہے اور لا نفی ہے، اور نکرہ واقع ہے سیاقی نفی میں، اور نکرہ سیاقی نفی میں واقع ہو جائے تو لا نفی جنس کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لا جنس صلاۃ کو نفی کرتا ہے، نہ کہ صفت صلاۃ کا جو ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ ان چار دلائل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں لا تقبلوا بمعنی لا تصاب کی نہیں ہے، بلکہ بمعنی لا تصح، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی کہ لا تقبلوا کے دو معنی ہیں، لا تصاب اور لا تصح، اور یہاں لا تصح مراد ہے، اور اس معنی مراد کی دلائل کتنے ہو گئے؟ چار، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے کہ تیمم کرے، اور نماز کا وقت آیا، اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، فاقد کہ یہ گم کرنے والا ہے، پانی کو بھی اور مٹی کو بھی، تو اب اس کو کیا کرے؟
اور میٹھی کو بھی. تو اب یہ جہاز میں کیا کرے گا؟ جہاز میں کیا کرے گا؟ امام مالک کہتے ہیں لا لا. لا اول سے مراد یہ ہے کہ نہ ادا ہے نہ قضا ہے. لا لا. بات سمجھ میں؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے ہم نے پوچھا کہ وہ فاقد الطہورین کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نعم نعم، یعنی ادا بھی کرے گا اور جب پانی ملے تو قضا بھی کرے گا. نعم ادا کے لیے ہے اور نعم ثانی قضا کے لیے ہے. بات آئی سمجھ؟ اچھا، امام مالک نے کیا کہا تھا؟ لا لا. اور امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ نعم نعم. امام احمد رحمہ اللہ سے ہم نے پوچھا کہ فاقد الطہورین کیا کرے گا؟ اس نے کہا نعم لا. نعم نعم ادا کرے گا، لا قضا اس پر نہیں ہے، بغیر وضو کے ٹھڑکا دیں. بابا جی سے ہم نے پوچھا کہ فاقد الطہورین کیا کرے گا؟ اس نے کہا لا نعم. لا ادا نہ کرے، نعم قضا کرے. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں شعر ہے فیہ مالک والشافعی واحمد والامام اعظم لا لا نعم 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 لا لا نعم. ٹھیک ہے، وہ لا لا امام مالک کا تھا، نعم نعم امام شافعی کا ہے، نعم لا امام احمد ابن حنبل کا ہے، اور لا نعم امام ابو حنیفہ کا ہے. غیر مقلد جو ہے وہ خارج ہے. امام صاحب نے کیا کہا کہ فاقد الطہورین لا لا معنی کیا؟ ادا نہ کری. کیوں؟ اس لیے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. حدیث میں ہے نماز جو ہے بغیر طہور کی جائز نہیں ہے. اور جب مطہر مل جائے مٹی یا پانی تو نعم ٹھیک ہے، پھر قضا کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہماری تھی، یہ دلیل ہماری. دوسرا مسئلہ شارحین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، آپ پیچھے مقتدی ہے، غیر مقلد کی ہوا نکل گئی. ٹھیک ہے، اب یہ جا کر کے وضو کرتا ہے، تو وضو کر کے اس نے جو ایک رکعت میری پیچھے پڑھی ہے وہ محفوظ ہے یا اثر نو پڑے گا؟ تو امام صاحب کرے گا وہ محفوظ ہے، یہ بنا کرے گا. کیا کرے گا؟ بنا. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ رکعت گئی، وہ رکعت گئی. ٹھیک ہے، اور امام شافعی دلیل یہ پیش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ تم نے غیر مقلد کو وضو کے لیے بھیجا اور پھر تم نے کہا کہ تمہاری ایک رکعت محفوظ ہے، تو جناب وہ تو صلاۃ بغیر طہورین ہے، اور لا تقبل صلاۃ بغیر طہورین. امام شافعی استدلال کر. ہم کہتے ہیں کہ یہ وہاں جا کر وضو کرے اور پھر آئے. ٹھیک ہے، پھر اور یہ صلاۃ بغیر طہورین نہیں ہے. جو ایک رکعت پڑھ چکا ہے وہ بغیر طہورین تھا یا مع طہورین؟ اور اب آنے کے بعد جو پڑھے گا مع طہورین ہے یا بغیر طہورین؟ درمیان میں آنا جانا بغیر طہور کے تھا، لیکن آنا جانا تو نماز نہیں ہے، اس کے لیے تو وضو شرط نہیں ہے کہ شرط ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اس لیے امام صاحب امام شافعی کو جواب دیتا ہے کہ بنا صحیح ہے، البتہ بنا سے پہلے رکعت بطہورین ہے اور بنا کے بعد صلاۃ بطہورین ہے، درمیان میں جانا الی الوضو بغیر طہورین ہے، لیکن وہ جانا تو صلاۃ ہی نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اچھا. ولا صدقۃ من غلول، اور صدقہ نہیں ہے مال حرام سے. غلول مطلق مال حرام کو کہتے ہیں، عرف میں اس مال کا نام ہے جو غنیمت سے چوری ہو اور پھر صدقہ میں دیا جائے. ٹھیک ہے، تو معنی ہم یہ کریں گے لا صدقۃ من مال حرام. آخری بات اس روایت پر یہ ہے
کہ معطوف علیہ میں مناسبت نہیں ہے. معطوف علیہ عبادتی دنی ہے جو صلاۃ ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اور معطوف عبادت مالی ہے لا صدقۃ من غلول، تو دونوں میں مناسبت نہیں، دونوں میں ٹھیک ہے. اس کا جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ اصل میں بصرے کا گورنر تھا عبداللہ ابن عامر. کون؟ عبداللہ ابن عامر. وہ بیمار ہوا، اکابر صحابہ اس کی عیادت کے لیے گئے. عیادت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر بھی تھا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو ایک نے بھی دعا کی اللہ آپ کو شفا دے، دوسرے نے کہا اللہ آپ کو عمر دراز دے دے، تیسرے نے کہا اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. لیکن عبداللہ ابن عمر نے کوئی دعا نہیں دی. نکلتے وقت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیلا کیا ابو جان آپ نے مجھے دعا نہیں دی. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ بصرے کے گورنر تھے اور سرکاری لوگ حرام خور ہوتے ہیں، حرام خور. تو جس طرح نماز بغیر طہور کی قبول نہیں ہے تو صدقات من غلول مال حرام کی منہ. بات سمجھ؟ یہ عبداللہ ابن عمر نے بطور استدلال کے اس کے سامنے پیش کیا تھا کہ جیسے بغیر طہور کی نماز صحیح نہیں ہے اسی طرح تیرے مال حرام سے صدقہ بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو یہ تشبیہاً ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مال حرام سے صدقہ دینا اس طرح باطل ہے جس طرح وضو کے بغیر نماز باطل ہے. اس وجہ سے ان دونوں کو ملایا. قال حناد فی حدیثی ہی. اب امام ترمذی کی دو سند تھے، ایک قتیبہ کے حوالہ سے اور ایک حناد کے حوالہ سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میری استاد قتیبہ نے تو حدیث کے الفاظ یہ نقل کی لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، لیکن میری استاد حناد نے جو اپنی سند سے الفاظ نقل کی وہ یہ ہے کہ الا بطہور، لا تقبل الصلاۃ الا بطہور، یعنی غیروں کی جگہ الا ذکر کیا ہے. بات آئی سمجھ؟ قال امام ترمذی کا یہ قانون ہے کہ ایک ترجمہ کے اگر 5 روایات ہیں، کتنی؟ تو یہ ایک نقل کرے گا اور 4 چھوڑ کر اس کا صرف حوالہ دے گا کہ اسی ترجمۃ الباب میں اسی بھی روایت نقل ہے. لیکن میں نے اس کو نقل اس لیے نہیں کیا کہ ان تمام روایت میں سب سے اقوی روایت کون سی تھی یہ، اور وہ میں نے نقل کی. اسی عادت کے مطابق کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ کہتے ہیں حاصل حدیث، میں نے جو قتیبہ سماک کے حوالے سے حدیث نقل کی یہ اصح ہے ان تمام روایات کے اس باب میں احسن ہے. ورنہ اس باب میں ابو الملیح نبی سے ایک روایت یہ بھی ہے اور ابو ہریرہ سے بھی ہے، 2 انس سے بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس درجے کی روایت نہیں ہے جس درجے کی روایت سماک کہتے ہیں. امام ترمذی کا یہ بھی عادت ہے کبھی راوی کی کنیت ہوتی ہے تو نام لیتا ہے، کبھی نام ہوتا ہے تو کنیت کا ذکر کرتا ہے تاکہ راوی مجہول نہ ہو. اس سند میں ایک ابو الملیح آیا ہے تو کہتے ابو الملیح یہ اسامہ کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے عامر اور اس کو زید ابن اسامہ ابن عمیر حذیلی بھی کہتے ہیں. باب ما جاء فی فضل ہاں ہاں اچھا دوسرا ہے جی باجوڑ اس میں تیر ہے، چترال ہے، نگت ہے، عیسائی. اور تیسرا ہے جی منسیرا یعنی پور ہزار احمدآباد. اور چوتھا یہ کیا نام اس کا کوٹ سوات اور بٹھاگا یہ سارے. تو پٹھان تو رہے نہیں، سارے آگے جو رہ گئے وہ یہ ماملو پہاڑ یہ سارا رہ گئے. اچھا اور بنو لکی بنو ڈیر وزیرستان رہ گئے، ڈیر اسمیل خان اسماعیل خان رہ گئے اور بھی جو تھے اور سارا صوبہ سندھ کراچی کے علاقے. اچھا اچھا. سارا بلوچستان ہو گئے. ہم اگلی جمعرات کو چھٹی کریں گے انشاءاللہ.
ہاں گولا مار ہاں ہاں ہاں، یہ تبلیغی بڑی شرارت ہے کہ کوئی رہ نہ جائے، سب پہنچ جائے. کلا تا ته خبر راغی؟ زه خدای دې وبخي هلکه پهلوان نیکه مړ شوی، دعا ورته وکړې او دا هم دعا وکړې چې نیا خدای جمده ساتي. اللهم اغفره وارحمه، اللهم وسع قبره، اللهم نور قبره، اللهم بدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ورزقا خيرا من رزقه. اللهم نقي ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنت خلقته وأنت ربيته وأنت تعلم سره وجهره. جئنا شفعاء فاغفره فاغفره فاغفره. آمين. دا ولی بیمارو زما او مزا خدای دی وبخي. آپ تو آج جائیں گے نا؟ ہاں آج گجرا والا کون سا حلقہ ہے؟ ہاں اچھا اچھا، وہ آج جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بھی سنا ہے کہ تم گجرا والا میں رہ رہے ہو.